بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن بالا خانے پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی انسان کے بچپن سے لے کر آخر تک اس کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود کو بالا خانے سے نیچے گرا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بھی بن جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ رستمر بندہ را کو با خدا آزمائش پیش آروز ابتلا۔ ترجمہ، بندہ کو یہ حق کب پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے؟ اے احمق و نالائق شخص، بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ گر بیاید ذرہ نجد کوہرا بر درد زاں کے ترازوش ای فتی۔ ترجمہ، اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تیرا وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بیوقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جائے گی۔ اس وقت نہ ذرہ باقی رہے گا اور نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی۔ پس وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ کر قیاس خود ترازو می تند مرد حق را در ترازو می کند۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بیوقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو اللہ تعالیٰ ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کے ترازو ہی کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آ جائے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو اور پھر فوراً سجدہ میں گر جاؤ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو کر اللہ رب العزت سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا فرما۔ زندگی کا سبق، انسانی ذات محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لامحدود ہے۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بیوقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔